السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کروں گی وہ ہے پاور آف سائلنس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاموش رہنے کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اگر ہم دوسروں کی کہی ہوئی بری باتوں کو سن کر خاموش رہنا سیکھ جائیں تو ہم طاقتور انسان بن سکتے ہیں اور بہت ساری پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ جو لوگ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں وہ بہت کم بولتے ہیں۔ اگر آپ صرف مطلب کی بات کرتے ہیں تو سامنے والا آپ سے زیادہ متاثر ہوگا، اور اگر آپ زیادہ بولیں گے تو احمق اور بیوقوف دکھائی دیں گے۔ جی ہاں، یہی حقیقت ہے۔ جو لوگ زیادہ بولتے ہیں، لوگ ان کی باتوں پر بالکل دھیان نہیں دیتے ہیں۔ ہم خاموشی کی طاقت کو اپنا کر طاقتور انسان بن سکتے ہیں، کیونکہ خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے جو کہ بولنے سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ پریشانی خاموش رہنے سے کم اور صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ لوگوں میں خاموش رہنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اچھا بولتے ہیں تو لوگ فوراً آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور غور سے آپ کی باتوں کو سنتے ہیں۔ حضرت عمر کا قول ہے کہ خاموشی گفتگو کا سب سے بڑا فن ہے۔ جب آپ خاموش رہ کر دوسروں کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں تو آپ کو دوسروں کی باڈی لینگویج پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے اور آپ جھوٹے انسان کو فوراً پہچان جاتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان محفل میں اس وقت تک نہیں بولتا جب تک خاموشی نہ ہو جائے۔ جاب کرنے والوں کے ساتھ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا باس آپ کی انسلٹ کر رہا ہو، لیکن آپ اس وقت اگر خاموش رہیں تو آپ کی جاب سے نہیں نکالا جائے گا، یعنی کہ آپ بہت بڑی پریشانی سے بچ جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کے والدین نے آپ کو آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے آپ کو ڈانٹا ہے، آپ کے اوپر بہت زور زور سے لاؤڈلی چیخ رہے ہیں، وہ آپ کو ڈانٹ رہے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو بالکل خاموش رہنا چاہیے اور ان کی بات کو غور سے سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کے والدین ہیں اور میں سمجھتی ہوں والدین سے بہتر ہمارے لیے اس دنیا میں کوئی بھی نہیں سوچ سکتا ہوگا۔ یہی حقیقت ہے اور یہ سب کو پتہ ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ بالکل خاموشی سے ان کی باتوں کو دھیان سے سنیں، اور جس بات کی وجہ سے وہ آپ کو ڈانٹ رہے ہیں نا، آپ سمجھیں اس بات کو کہ ہماری غلطی تھی، یہ ہماری مسٹیک تھی، تو ہمیں اگر ہمارے والدین اس بات پہ ڈانٹ رہے ہیں تو وہ بالکل صحیح ہے۔ اس کا کیا ایک تو بڑا فائدہ یہ ہوئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بے انتہا خوش ہو جائیں گے، بے انتہا خوش ہوئیں گے۔ اور اگر آپ آگے سے ان کو جواب دیتے ہیں، ان سے بدتمیزی کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ آپ سے کتنا ناراض ہوئیں گے۔
تو یہ ایک تو یہ خاموشی کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہمارے کوئی بڑے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بڑی بہن ہیں، اور اگر وہ ہمیں ڈانٹ رہی ہیں یا ڈانٹ رہے ہیں تو بھی ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالخطاب فرماتے ہیں، مجھے جب بھی کسی بات پر پچھتاوا ہوا، بول کر ہی ہوا، لیکن جب بھی میں خاموش رہا مجھے کبھی پچھتاوا نہیں ہوا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رعب، دبدبا ہر انسان کے دل میں ہو اور محبت بھی ہو اور عزت بھی ہو تو خاموش رہنا شروع کر دیں۔ کامیاب لوگ ہمیشہ اپنے ہونٹوں پہ دو چیزیں رکھتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ خاموشی، دوسرے مسکراہٹ۔ خاموشی پریشانیوں سے دور رکھتی ہے اور مسکراہٹ سے مسئلوں کے حل مل جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی بے وجہ بدتمیزی کرتا ہے تو اس کا جواب دینے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ایک جاہل اور ناسمجھ انسان کے ساتھ بحث کرنے کی بجائے اگر آپ خاموش ہی رہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ غصے میں اگر ہم خاموش ہو جائیں تو بہت ساری پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پالی، اور جس نے نجات پالی اس نے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر لی۔ ہماری زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ہم دنیا سے لڑنا چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم اپنے کردار کی وضاحتیں دینا چھوڑ دیتے ہیں اور یہ بھی کہنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ ہم دنیا کو کیوں اپنے بارے میں بتانے کی کوشش کریں؟ یہی سوچ کر ہم بہت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ چاہے دنیا ہمارے بارے میں کچھ بھی بولیں، کچھ بھی الزام لگا دیں، لیکن اگر ہم صحیح ہیں تو ہمیں دنیا والوں کی باتیں تنگ نہیں کر سکتی اور نہ ہی تکلیف پہنچا سکتی ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں پسند کرتا ہے، چاہے دنیا میں ہمیں کوئی پسند نہ کرے، ہم سے کوئی محبت نہ کرے، لیکن ہمارا اللہ ہمیں محبت کرتا ہے اور ہر وقت ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو پھر ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ہم سے محبت کرے یا نہ کرے۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں خاموش ہی رہنا چاہیے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کو دیکھ کر جو اپنے آپ کو بہت اچھا انسان دکھانے کے لیے فریب کرتے ہیں، اندر سے وہ کچھ اور ہوتے ہیں اور اوپر سے کچھ اور ہی نظر آتے ہیں۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے ایسے ڈبل پرسنالٹی والے لوگوں سے، کیونکہ مجھے ایسا کرنا نہیں آتا۔ یہی سچ ہے گائز، دوستوں، یہی حقیقت ہے۔ مجھے کچھ نہیں آتا، میں سمجھتی ہوں میں بہت سیدھی سادھی انسان ہوں، مجھے ایسا کچھ نہیں آتا۔ مجھے دنیا کو اپنے اشاروں پر چلانا نہیں آتا، بالکل بھی نہیں آتا۔ مجھے خوف آتا ہے ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو اچھا دکھاتے ہیں اور دوسروں کے عیبوں کو
دنیا کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، چاہے ان میں وہ برائی موجود نہ بھی ہو، اور اس طرح وہ ایک بے گناہ معصوم انسان کے ہنستے بستے گھر کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وہ اتنے خود غرض ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ آج وہ ایک بے گناہ معصوم انسان کو دکھ دے رہے ہیں، کل وہی دکھ ان کے سامنے گھوم کر آ جائے گا۔ یہ حقیقت ہوتی ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہوگا، سب جانتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ سامنے لے آتا ہے، اور پھر وہ اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ ان کا پردہ رکھے۔ لیکن ان لوگوں کی ٹھوکریں اور بے پناہ تکلیفیں ہی ہمیں بے حد مضبوط بنا دیتی ہیں، اور اتنا صابر بنا دیتی ہیں کہ ہمارے اوپر جھوٹے الزامات لگنے کے باوجود بھی ہم اپنی صفائی میں کچھ نہیں بولتے، بلکہ خاموش ہی رہتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ ہمیں جواب دینا ہی نہیں چاہیے، اپنا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ جب ہم اپنا ہر دکھ، ہر تکلیف اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور اللہ پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہی ایک ذات ہے جو ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں وہ ٹوٹنے نہیں دے گا، بشرطے کہ ہم صحیح ہوں اور کوئی ایسا کام نہ کر رہے ہوں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ اور جب ہم خاموش ہو کر یہ سوچتے ہیں کہ اب ہمارے سارے جوابات جو ہم دنیا کو نہیں دے سکے، ہم معصوم ہیں، ہم بیوقوف ہیں، ہمیں جواب دینا ہی نہیں آتا، ہمیں تو بولنا ہی نہیں آتا ایسے لوگوں کے سامنے، تو اس کا جواب اللہ ہی دے گا۔ اور جب سارے سوالوں کے سارے جواب آسمان سے آنے لگتے ہیں تو دنیا والوں کے لگائے ہوئے سارے عیب بے عیب ہو جاتے ہیں۔ بے شک اللہ نہایت رحیم و کریم ہے، لیکن انصاف کرنے والا بھی ہے۔ اس لیے دوستوں، میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں خاموش ہی رہنا چاہیے، بس اتنا بولنا چاہیے، ایسا بولنا چاہیے جو لوگوں کے لیے فائدہ ہو، ہمارے بولنے سے ان کے لیے فائدہ پہنچے، ان کو فائدہ پہنچے، اور جب ہم اس دنیا سے اللہ کے پاس جائیں تو ہمیں وہ اچھے الفاظ میں یاد کریں جو بعد میں ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آئے گا۔ کیا فائدہ، دنیا میں زندگی کتنی ہے، آج ہم ہیں، کل نہیں ہوں گی، کیا پتہ میں کل نہ ہوں اس دنیا میں، لیکن اگر میری باتیں کسی کو بری لگی ہوں تو میں معذرت چاہتی ہوں، معافی مانگتی ہوں ان سے اگر بری لگی ہوں کسی کو، لیکن میں یہ ہمیشہ سوچتی ہوں کہ میری کوئی بات اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو بری نہ لگے، میری ذات سے کسی کو بھی کوئی تکلیف کبھی نہ پہنچے، آمین ثم آمین۔ تو ہمیں اچھا ہی بولنا چاہیے، اچھا بولنا چاہیے۔ کتنی زندگی ہے، چند دنوں کی زندگی ہے، سب نے جانا ہے، آج میں نے جانا ہے، کل آپ نے جانا ہے، تو اچھا بولیں، اچھا کریں، لوگوں کا بھلا کریں۔ اوکے دوستوں، امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ موٹیویشنل اسپیچ اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی تو کمنٹس میں بتائیے گا، آگے میں اور بھی بولتی رہوں گی، ویسے بہت اچھا تو نہیں بولتی ہوں، لیکن جو بھی بولتی ہوں بس بول دیتی ہوں۔
تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنے رشتہ دار